قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ تمام کا پرتپاک استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ہم جس مجلس میں بیٹھے ہوئے مجلس جن، جادو، آسیب کے مذاکرے کی مجلس ہے، اور ہمارے مجلس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فضیلۃ الشیخ حافظ الدکتور عبدالمقیت مدنی حفظہ اللہ۔ چلیے آپ کے اشکالات لے کر ہم شیخ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا بڑا فضل ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور آپ کو امت مسلمہ کے لیے ایک نفع بخش بنائے ماشاءاللہ۔ آمین۔ شیخ، سوال یہ ہے، آپ نے اس سے پہلے کہا تھا جی کہ یہ جن مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ آپ نے کہا تھا سانپ بھی بن سکتا ہے، کتا بھی بن سکتا ہے، الگ الگ شکل اختیار کر سکتا ہے آپ نے کہا تھا۔ تو ایک کبھی کبھی گھروں میں سانپ نظر آتے ہیں، تو کیا یہ سانپ جن ہو سکتا ہے جو ہمارے گھروں میں کبھی کیا آتا ہے؟ یہ ان کا اشکال ہے۔ جی بجا فرمایا شیخ نور الدین اللہ حفظک کہ انسان اپنے گھروں میں کبھی کبھار سانپ پاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ ان سانپوں کو فوراً نہ مارا جائے جو گھر کے اندر پائے جائیں، بلکہ انہیں مہلت دی جائے، 3 مرتبہ اجازت ان کو دی جائے، کہا جائے کہ اگر آپ اللہ کے نیک بندے ہو، اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے گھر سے نکل جاؤ، کیونکہ انسان کا گھر انسان کی ملکیت ہوتی ہے، اس میں کسی دوسرے کا قبضہ یا کسی دوسرے کا وہاں پایا جانا اور اپنے آپ کو وہاں جما لینا درست نہیں، ایک طرح سے ظلم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اس طرح کا واقعہ ہوا، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے سورۃ البقرہ کی تفسیر آیت نمبر 164 کی تفسیر میں کتاب بدء الخلق میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، وَبَثَّ فِيهِمَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ۔ دابہ سے مراد وہ کہتے ہیں کہ سانپ ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سانپ کئی قسم کے ہیں، کئی قسم کے ہیں۔ ان میں سے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بعض سانپ جو ہیں وہ جن ہیں، بعض جو ہے کالے کوبرا ہیں، بعض جو ہے ازدے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کی ہے ابو سعیب رحمہ اللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گیا۔ جب میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں ایک طرف بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا۔ اچانک ان کے گھر کے کسی کنارے سے کھڑکنے کی آواز آئی، میں اس طرف نظر ڈالا تو لگا کہ سانپ ہے وہاں پر، فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا کہ اس کو مار دوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا تو اس کے بعد وہ فرمانے لگے، دیکھ رہے ہو اس محلے میں یہ فلاں گھر، اشارہ کر کے بتایا فلاں گھر۔ کہا جی ہاں، میرے ایک چچا زاد بھائی کا یہ گھر تھا، جنگ خندق کے موقع پر ان کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوپہر کے وقت میں اجازت لے لیا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دیتے۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنا ہتھیار بھی اپنے ساتھ لے لو، کہیں بنو قریظہ کے لوگ تمہیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو انہوں نے اپنا ہتھیار ساتھ میں لے لیا۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو اپنی نئی نویری دلہن کو گھر کے باہر پایا، مارے غضب اور مارے غیرت کے نیزہ نکال لیا، بیوی کو مارنا چاہتے تھے۔ عربوں کی غیرت مشہور ہے، عربوں کی غیرت بہت ہی مشہور ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا نیزہ اپنے پاس رکھیں، گھر کے اندر جا کر دیکھیں کہ کس وجہ سے میں گھر کے باہر چلی آئی۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بستر پر ایک سانپ لپٹا ہوا براجمان ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ تو فوراً انہوں نے اپنا نیزہ نکالا اور اس نیزے سے سانپ کو ایسے مارا گویا کہ پرو دیا اس کو۔ انہیں لگا کہ سانپ مر گیا ہے، واپس پلٹ کر آنے لگے تو سانپ نے بھی انہیں ڈس لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پتہ نہ چلا کہ دم کس نے پہلے توڑا، آیا سانپ نے یا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی
کہ مدینے میں کچھ جن ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں، مدینے میں تمہارے کچھ بھائی جن ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں، جب تم میں سے کوئی اپنے گھروں میں عوامر دیکھے، یعنی گھروں میں آباد سانپ دیکھے، تو 3 مرتبہ انہیں اجازت دے، پھر اس کے بعد نہ جائے تو تب مارے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ تو 3 مرتبہ اجازت دینے کے لیے کہا۔ الغرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اس ساتھی کو زندہ کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر چکا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتا الا انشاءاللہ۔ الغرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو۔ الغرض اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جن نے سانپ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیخ صاحب کہ انسان 3 مرتبہ اجازت لے، سانپ کو سامنے دیکھ کر انسان کیسے صبر کرے؟ بعض اہل علم بعض روایتوں کے مطابق، بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دن اجازت لے۔ تب تک تو بیچارہ ہو انسان کیسے جیے اپنے گھر میں سانپ ہو اور 3 دن اس سے کہتا رہے کہ اللہ کے بندے یہاں سے چلا جا۔ ابن عربی رحمہ اللہ نے روایتوں کے الفاظ کو جمع کر ترجیح دی اور کہا صحیح یہ ہے کہ 3 مرتبہ کہے، 3 دن نہیں، 3 مرتبہ کہے۔ اس سے کیا کہے، کن الفاظ میں کہے؟ بالکل جاننا چاہیں گے ہمارے ناظرین۔ جی ابن وہب رحمہ اللہ نے اور امام مالک رحمہ اللہ نے کچھ الفاظ بتائے جو ماثور ہیں۔ ان الفاظ میں سے کچھ یہ ہیں، یا عبداللہ ان کنت تؤمن باللہ والیوم الآخر فلا تؤذینا، اے اللہ کے بندے اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ہمیں تکلیف مت دو، تم چلے جاؤ۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ایسا کہنا چاہیے نسألکم بالعہد الذی اخذہ نوح واخذہ سلیمان اللہ تؤذوننا۔ بعض اہل علم نے کہا یہ کہنا چاہیے کہ انشدکم باسماء اللہ کلہا اللہ تؤذوننا، کہ ہم تمہیں اللہ کے کلمات، اللہ کے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں کہ تم ہمیں تکلیف مت دو۔ یا یہ کہ انسان یہ کہے کہ ہم اس عہد و پیمان تمہیں کو یاد دلاتے ہیں جو نوح علیہ السلام نے تم سے لیا یا سلیمان علیہ السلام نے تم سے لیا کہ تم ظاہر مت ہو، ہمیں تکلیف مت دو۔ جو بھی الفاظ کہے انسان کہے، اگر وہ اللہ کا مومن بندہ ہے، نیک بندہ ہے تو وہاں سے چلا جائے گا۔ اگر وہ جن ہے، سانپ کی شکل میں آیا ہے، نیک صالح ہے تو چلا جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اللہ کے ناموں کا، کلمات کا واسطہ دیا ہے، آخرت کے دن کا، اللہ پر ایمان کا واسطہ دیا ہے۔ اگر وہ نہ جائے تو سمجھ لو کہ وہ شیطان ہے، تو یقیناً شیطان ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو مار دو۔ مار سکتے ہیں؟ جی آپ مار سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم شیخنا، بہت اچھے انداز سے آپ نے واضح کر دیا۔ ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ شیطان اور یہ جن آ سکتے ہیں سانپ کی شکل میں، لیکن ہمیں پہلے 3 مرتبہ کہنا چاہیے ان کو اگر تم نیک اور صالح جن ہو تو چلے جاؤ، ہمیں تکلیف نہ دو، اور 3 بار کہنے کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے پھر آپ مار سکتے ہیں، اختیار آپ کو۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ ناظرین ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کے گھروں کو اس طرح کے سانپوں سے محفوظ رکھے، جنوں سے محفوظ رکھے اور شیطانوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے گھروں کو آباد رکھے، امن کے ساتھ رکھے، آمین۔ ملتے ہیں اگلے سوال کے ساتھ اگلی مجلس میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔